وانشق القمر حضور پاک کی اشارے سے اگر وہ نبی ہے یہ اس سے بڑھ کے نبی ہے. ابرئ الاکمہ اٹھائیے, والابرص اٹھائیے, احیی الموتیٰ باذن اللہ اٹھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس مردے پہ کھڑے ہو کے قبر کے اوپر حضرت عیسیٰ فرما دیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے دوبارہ دنیا میں لوٹا. وہ اٹھ آئے. مرتبہ ہے, معجزہ ہے, مقام ہے, رتبہ ہے, مسلم ہے, ایمان ہے, لیکن رسول اللہ کا رتبہ اس سے بڑھ کے ہے. وہاں وہ بندہ بولا تھا جس میں پہلے روح تھی پھر روح کا تعلق تھا, اٹھ گیا. حضور پاک کی وجہ سے وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں بولا ہے جس میں کبھی روح آئی بھی نہیں. وہ نبی ہے تو یہ ان سے بڑھ کے نبی. میرے پاک پیغمبر کا رتبہ اکمال نبوت, میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت, تمام انبیاء کے رتبات حضور پاک میں جمع ہے. اگر ہم اس اہمیت کو بیان کر کے امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ امت کے نوجوانوں ختم نبوت پہ کام کرو, کیونکہ ختم نبوت حضور پاک کی بات کا دفاع بھی ہے, حضور کی ذات کا دفاع بھی ہے. اور جو بندہ نبوت کی بات اور ذات کا دفاع کرتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے محافظ ہے, حضور پاک علیہ السلام کا پرسنل سیکورٹی گارڈ ہے. آج اگر آپ لوگ حضور پاک کی ذات کے تحفظ کر کے پیغمبر کے پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا چاہتے ہو, آؤ ختم نبوت کا پریرا اٹھاؤ, آؤ ختم نبوت کا پرچم تھامو, آؤ عقیدے ختم نبوت کے لیے چوک اور چوراہے میں چلو, گلیوں میں چلو, کوچوں میں چلو, حتیٰ کہ اس گراؤنڈ سے اٹھ کے قومی اسمبلی تک کردار ادا کرنا پڑے تو اپنے اکابرین کے پشت پہ ٹھہرو. یہ عقیدہ ختم نبوت کی محنت کل قیامت میں تمہیں حضور پاک کا پرسنل سیکورٹی گارڈ بنا کر اٹھائے. اور میرے ساتھیوں, اس کے ساتھ میں ایک بات اتنے بڑے اجتماع میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم ہمیں مزید تیز کرنی چاہیے. قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو سمجھانا سمجھنا بھی چاہیے. یہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے, میں نے مختلف فلائٹس کے اندر قادیانی مصنوعات کے شیزان کمپنی کے جوسز کو دیکھا, شیزان کمپنی کے کیٹپس کو دیکھا, شیزان کمپنی کی باقی پروڈکٹس کو دیکھا, تو میں نے وہاں آواز بلند کی. میں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ وطن عزیز کو حاصل کیا ہے. یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے قانون موجود ہے. قادیانی طبقہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار بھی کرتا ہے, قرآن و سنت سے وہ بھی بھیجتا ہے, ہمارے آئین اور قانون کبھی ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا. پھر کیا ضرورت ہے کوئی آئین کے خلاف اٹھے, اس پر تو بمبارٹمنٹ ہو جاتی ہے. جو آئین کے خلاف آواز اٹھائے اس کو تو نمود آسمان جنگ کی نیزے کی انیوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے. پر یہ غدار ٹولہ جو قرآن و سنت کے انکار کے ساتھ ساتھ آئین کا منکر, قانون کا منکر, پاکستان کے رولز کا منکر ہے, اس کی پروڈکٹس کیوں عام ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں. میں نے فلائٹ میں اس کی ویڈیو بنوائی, پھر میں نے وہی پہ بیٹھ کے اپنی ٹیم کو واٹس ایپ پہ سینڈ کی. مجھے پتا ہے یہاں سگنل نہیں ہے, ہم 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں, لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ نہ کرے فلائٹ کریش کی ہو جاتی, ہم زمین پہ آتے, موبائل کے ذریعے یہ ویڈیو ٹیم تک پہنچتی, وہ اپلوڈ کر دیتے. میں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا, میں ایئرپورٹ اتروں گا, وائی فائی کنیکٹ ہوگا, تب جا کر بھیجوں گا. اور ختم نبوت کے لیے آواز اٹھانے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ حضور پاک کی ذات کا معاملہ ہے. اور پھر ہمارے اوپر سوالات ہوئے, تو جس موبائل سے آپ نے ویڈیو بنائی, جس جہاز میں آپ بیٹھے ہو, یہ بھی تو کافر کا بنا ہوا ہے, یہ بھی تو غیر مسلم کی یاد ہے. آپ مولویوں کو صرف قادیانی نظر آتے ہیں, صرف یہ نظر آتے ہیں. تمہیں موبائل بنانے والا ہنگری کا کافر نظر نہیں آتا, جہاز بنانے والا یورپ میں کافر نظر نہیں آتا, تم صرف قادیانیوں کی بات کرتے ہو. میں کہا میرے مسلمان بھائی, تو سمجھا نہیں ہے قادیانی اور باقی کافروں میں فرق کیا ہے. میں مانتا ہوں وہ نان مسلم ہے, میں مانتا ہوں وہ غیر مسلم ہے, مجھے تسلیم اور مسلم ہے وہ لوگ
نبوت کے دشمن ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہودی کافر ضرور ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی کا پیروکار ہے۔ حضور کے انکار کی وجہ سے سچے نبی کو ماننے کے باوجود وہ کافر ٹھہرا۔ عیسائی کافر ضرور ہے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے نبی کا پیروکار خود کو کہلاتا ہے۔ ایک سچے نبی کی محبت کے دم بھرنے کے دعوے کے باوجود حضور کے انکار کی بابت ہم اسے کافر کہتے ہیں، لیکن قادیانی مرزائی وہ کافر ہے جو سچے نہیں ایک جھوٹے نبی کا پیروکار ہے۔ قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیت کا جو یار ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، آج میرے نوجوان کو یہ نہیں پتا۔ میرے دوستو اس پر مؤثر آواز اٹھاؤ، اس پر وہ آواز اٹھاؤ جیسے آواز اٹھانے کا حق ہو۔ مسلمانوں میں بات کلوز کر کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج اس دھرتی پہ چہک مہک ہے، اس دھرتی پر کائنات میں یونیورسل میں پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، دریاؤں سے لے کر سمندروں تک، سمندروں سے لے کر صحراؤں تک، صحراؤں سے لے کر آبشاروں تک، آبشاروں سے لے کے لہلہاتی کھیتوں تک، ایک ایک جگہ جو رنگینی، جو خوبصورتی، جو حسن، جو جمال، جو بیوٹیشن موجود ہے، یہ وجہ میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور پاک کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، ہمارے آباء و اجداد کو وجود ملا۔ اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت سر انجام دے کے ختم نبوت کا کام نہیں کرتے، مجھے بتاؤ ہمارے دنیا میں آنے کا فائدہ اگر ہم کرتے ہیں، کل قیامت میں سرخرو ہو، کل قیامت میں دربار الہی میں اللہ سے اپنی بخشش لے کر جنت کے مستحق بنے تو ختم نبوت کا کام کرے اور غداروں کو بے نقاب کرے۔ کرو گے؟ جتنا مجمع بیٹھا ہے ختم نبوت کی بات پھیلاؤ گے، اپنی طاقت کے بقدر آواز بلند کرو گے، اپنے دوستوں میں، فرینڈ شپ میں، علاقے والوں میں، محلے والوں میں، اپنی اولاد میں یہ آواز اٹھاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، بس تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے آخری مہمان آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اسی دوران ہماری سمیت کی زینت بنے محترم جناب مولانا ضیاء الحق بندیالوی صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم جناب مولانا پیر عبدالوحید گوگر صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قاری محمد زبیر صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا عمر فاروقی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جو آپ کے سامنے یہ جمع غفیر ہے، جہاں ہمارے شہر کے ذمہ داران کی، شہر کے کارکنوں کی محنت ہے، برابر اس کانفرنس کے اندر جو ہمارے ضلع کے ذمہ داران ہیں، تحصیلوں کے ذمہ داران ہیں، قصبات کے ذمہ داران ہیں، عالمی مجلس و ختم نبوت کے ذمہ داران ہیں، برابر ان کی شامل ہے۔ وہ آج بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر ان کا نام نہ لیا جائے یہ بھی زیادتی ہوگی، میں تمام کے نام کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلا والی سے ہمارے محترم پیر افضل الحسینی صاحب، مولانا عمران صاحب قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سیوال سے مولانا عبد الوہاب صاحب قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح فروقہ سے حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح شاہپور سے محترم پروفیسر ثناء اللہ صاحب، مولانا ممتاز صاحب قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جھاویہ سے حضرت مولانا مفتی قاضی عبد المنان صاحب قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تحصیل کوٹ مومن سے حضرت مولانا مقصود عالم صاحب، مولانا شاہد عمران صاحب، مولانا شاہد غفور صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تحصیل بھیرا سے حضرت مولانا محمد بلال صاحب، بھائی محمد ریاض صاحب، بھائی محمد زاہد صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شاہ سے حضرت مولانا
کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، میڈ راجہ سے مولانا عبید اللہ صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، شہین آباد سے حضرت مولانا خباب صاحب، مفتی محمد سعید صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، مفتی انصر روز صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، چوکی بھاجن سے مولانا پیر حسین زبانی صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا ساجد معاویہ صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح میانی سے حضرت مولانا محمد بلال صاحب، مولانا محمد رفیق صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح بلوال سے حضرت مولانا محبوب الحسن صاحب حفلے کے ساتھ شریک ہوئے، شکریہ ادا کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب۔ ایک بچہ جس کا نام محمد احمد جمیل ہے، کوٹ میں پرانی آبادی سے، وہ کہیں گم ہو گیا ہے، جہاں کہیں ہو خود آ جائے، کسی کو صاحب کو ملے وہ پہنچا دیں، اسٹیج کے قریب پہنچا دیں۔ محمد احمد جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات ہوگی اس کلام میں، اور نبی علیہ السلام کا جو دشمن اس دور کا سب سے بڑا بدبخت لعین ملعون گانا کھانا، اس کے بارے میں بھی کچھ الفاظ ہوں گے۔ میں اسی چند اشعار کے ساتھ اپنے نبی کی حاضری کو مکمل کروں گا۔ بڑی محبت بڑی عقیدت سے آپ احباب سے گزارش سماعت فرمائیے گا کہ انداز میں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا، قرآن بھی آخری ہے، آقا بھی آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے، آقا بھی آخری ہے، جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نا دوبارہ، جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نا دوبارہ، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرمان یہ نبی کا فرمان شعر میں مکمل کرنے لگا ہوں، آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تائید اور تصدیق کرتے بلند آواز سے اگلی بات کہنی ہے، لا نبی آبادی فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا، فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ہم پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، کافر ہے قادیانی، پورا مجمع ہاتھ بلند کر کے اس بات کی تائید اور تصدیق کرے اور بلند آواز سے، کافر ہے قادیانی، کافر ہے قادیانی، کافر انہیں کہیں گے، کافر کافر کافر۔ نبی مفتی شاہد مسعود صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں سے قادیان کس طرف ہے، تو حضرت فرما رہے تھے کہ قادیان اس طرف ہے، تو کہنے لگے کیا بات ہے، بھی جانا ہے؟
میں نے کہا میں اکیلے نہیں جانا، ان کو لے کے جانا. تو اب شیئر کرنے لگا مکمل. اللہ جانتا ہے جناب حضرت طوفانی رحمت اللہ علیہ ان کی روح ابھی مخاطب ہو کے فرمائے پترا اے میری دل دی گل کیتی. آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ادھر ہاتھ اٹھا کے سننا شعر مکمل ہونے لگا محبت سے. کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے. مرزے پلانتے ہوں خانے پلانتے ہوں بھنگے پلانتے ہوں غمے پلانتے ہوں خانے پلانتے ہوں ارمان ہے ہمارا. میں ایک دفعہ پھر آپ سے سمجھا میں گزارش اگر آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی یہ لانتے آپ نے کھڑے ہو کے کبھی میں شعر دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے. مرزے پلانتے ہوں خانے پلانتے ہوں بامے پلانتے ہوں بھنگے پلانتے ہوں ارمان ہے ہمارا، ارمان ہے ہمارا. مرزے پلانتے ہوں ارمان. بیچ میں کچھ دوست اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم قادیان کیسے جائیں، کس طرح جائیں. تشریف رکھیں. بیچ میں کوئی دوست اب آپ سوچ رہے ہیں حضرت کی موجودگی میں ایک بڑی پیاری بات آپ احباب ابھی نوٹ کیجئے گا اور توجہ سے نوٹ کرنا، نہیں تو بغداد ساؤنڈ والوں سے لے لیجئے گا. ایڈریس دینے لگا ہوں. یہ لوڈر رکشے تیار کریں، بائی ویلر ٹریلر تیار کریں، مسجدیں تیار کریں اور اس حساب ابھی تو آپ نے تھوک کے حساب سے بھیجی نا، مزید آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے لگا ہوں. ایڈریس نوٹ کرنا بمقام دجال نگر تحصیل مرتد آباد ضلع گھسیٹی گڑھ محلہ ٹیچی پورا گلی نجاست والی یک چشمے گل مرزا مردود بخت غم میں کھانے لانتی کو ملی. بہترین انداز میں آپ تھوک کے حساب سے جا کے اس لانتی کو پر لانتے ڈالیں گے تو جو بدلے بتائے بڑا خوش ہوگا. تھوک کے حساب میں مال آیا. پھر بمقام دجال نگر تحصیل مرتد آباد ضلع گھسیٹی گڑھ محلہ ٹیچی پورا گلی نجاست والی یک چشمہ گولڈ مرزا مردود بخت لانتی غم میں کھانے کو ملی ہے. پھر شعر پڑھنے لگا ہوں. کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے. مرزے پلانتے ہوں خانے پلانتے ہوں غمے پلانتے ہوں ارمان ہے ہمارا ہے آخری نبی ہو فرمان کتنا پیارا. ہو جائے سرگودا کی سرزمین پہ جو پیر جناب حضرت طوفانی صاحب محنت کر کے چلے گئے وہ پیغام بھی پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے اور دینا چاہتا ہوں. میری اس بات کی تائید آپ کی ذمہ داری بنتی. سننا وہ کون سا پیغام. جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا، جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا گردن مروڑ دیں گے اعلان ہے ہمارا، گردن مروڑ دیں گے اعلان ہے ہمارا. میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا. نازل ہوا ہے ہم پر قرآن کتنا پیارا. میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا. آخری بات صحابہ کے دیوانوں محبت سے سننا شعر پیغام لیجیے گا. صحابہ کی زندگیاں کیسے لگی اس کام کے لیے. صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی
جنگ میں لڑے رہے ہیں، جب تک ہے سانس تب تک، جب تک ہے سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا۔ امیر مرکزیہ کو آخری پیغام دونوں ہاتھ بلند کر کے دیجیے گا، میں شعر کو دوبارہ پڑھتا ہوں، سننا۔ صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑے رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑے رہے ہیں، جب تک ہے سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، جب تک ہے سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا۔ میں آخری نبی ہوں، فرمان کتنا پیارا نازل ہوا ہے ہم پر، قرآن کتنا پیارا لائے نبی آبادی، فرمان کتنا پیارا۔ تائبار ختم نبوت، آمنہ کے لاد کی ختم نبوت، محمد عربی کریم کی ختم نبوت، امام الانبیاء کی ختم نبوت۔ الحمدللہ کہ آج کی یہ تاریخ سال 36ویں سالانہ عظیم الشان کانفرنس اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ اس کانفرنس کو اختتام پذیر کر دیا جائے گا۔ میں آپ حضرات کے حوصلے کو بھی داد دیتا ہوں اور اپنے اکابرین مشائخ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ شہر بھر کے علماء، شہر بھر سے اکابرین مشائخ اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت، جیسے آج یہاں میدان سجائے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کا کام یہ ہے، یہ تو بخشش کے ٹھپے لیے پھرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کا اعلان، اس کے لیے بخشش کا اعلان، اس کے لیے بخشش کا اعلان۔ ارے نادان، تجھے کیا پتا، تو ختم نبوت کے میدان میں آیا تو صحیح، اس محاذ پہ آیا تو صحیح۔ آج بھی رحمت کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے کمزوروں کو تھپکیاں دے رہے، حوصلہ دے رہے کہ ان قادیانی دجالوں کے خلاف یہ میدان سجا رہنا چاہیے، ختم نبوت کا یہ محاذ گرم رہنا چاہیے۔ قادیانیت کو دیوار سے لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، ان کو کھٹے میں لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، ان کے انہوں نے دانے مکے پیر انشاءاللہ، مکے کے نہیں مکے انشاءاللہ، ان کے دانے ختم ہوئے پڑے ہیں۔ عنقریب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، روئے زمین پہ ایک بھی شخص مرزا قادیانی کا نام لینے والا نہیں رہے گا، مرزائی نہیں رہے گا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، محمد پاک کی ختم نبوت کے جھنڈے لہلہاتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، جیسے آج یہاں ختم نبوت کے میدان سجا ہے، محاذ سجا ہے، گزشتہ 2-2.5 سال قبل مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ختم نبوت کی تاریخ ساز کانفرنس آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے زیر اہتمام ہوئی۔ ایک مسجد میں ایسے آواز لگانے گئے، ایک نیک بزرگ سفید ریش بزرگ کہنے لگے مولانا ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، 2 دن پہلے مجھے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ میں یہ نورانی شکلیں گویا کہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی ختم نبوت کی کانفرنس ہونے کو جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیری ختم نبوت کی کانفرنس ہے تو انہیں خوشخبری سنا دو، اس کانفرنس میں جو مسلمان آئے گا ان سب کی یہ خوشخبری ہے کہ ان سے میں مصطفیٰ بھی راضی ہوں، عرش پر میرا خدا بھی راضی۔ دوستو یہ وہ رضا کا اعلان ہے جو اللہ کے قرآن نے حضور پاک کے صحابہ کرام کے متعلق کیا تھا۔ صحابہ کے متعلق تو یہ اعلان بنتا بھی
انشاءاللہ کہ آپ تحیہ کرتے انشاءاللہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہلا دیتے رہیں گے انشاءاللہ ابو سے محمد کی پاسبانی کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے مشائخ موجود ہیں اکابرین موجود ہیں یہ معزز علماء کرام ہمارے سروں کے تاج موجود ہیں انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے ہم رسول اللہ کی ناموس کا پہرا دیتے رہیں گے اسی طرح کا ایک مہا سجنے والا ہے 26 اور 27 اکتوبر کو شناب نگر کی سرزمین پر کیا خیال ہے یاد رہے گی تاریخ انشاءاللہ شناب نگر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اہتمام سالانہ تاریخ 7 سال فرض ہونے کو جا رہی ہے دیکھیں نا دشمن سامنے ہو لڑائی کا مقابلے کا اپنا مزہ ہوتا ہے میں توقع رکھوں گا تمام مسلمانوں سے نبی کے دیوانوں سے ختم نبوت کے پروانوں سے 26 27 اکتوبر کو شناب نگر کی سالانہ کانفرنس میں حاضری لگائیں گے انشاءاللہ تحصیلوں سے دیہاتوں سے شہر سے جہاں سے بھی آئے ہیں سارے مسلمان ہاتھ کھڑے کر کے یہ تحیہ کریں انشاءاللہ 26 27 اکتوبر کو انشاءاللہ شناب نگر بھی حاضری ہوگی اور 19 اکتوبر کو بھلوال میں بھی سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے 20 اکتوبر کو چھاویہ کے اندر سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے میں توقع رکھوں گا انشاءاللہ یہ کانفرنسیں بھی قریب کے مسلمان اس میں بھی شریک ہوں گے میڈیا کے ذریعے دوست بھی دیکھتے ہیں دشمن بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ کانفرنس بھی اللہ کی رحمت سے پہلے سے دگنی اور ڈبل ہوگی انشاءاللہ میں اپنے معزز مہمان کراچی سے تشریف لائے ہوئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور خطیب شیریں بیان خطیب شعلہ بیان خطیب دل پذیر حضرت مولانا حاجی احسان احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت سے درخواست کروں گا حضرت تشریف لائے اور اپنے بیان سے ہمارے ایمانوں کو گرمائیں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حاجی احسان احمد صاحب تشریف لائے ہیں شفیق الامہ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہم حضرت کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا بھی حضرت دن بھر سفر کر کے ایبٹ تشریف لے گئے وہاں ختم نبوت کی بڑی بڑی سال کانفرنس تھی حضرت وہاں سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اس ذوق اور پیرانہ سالی کے اور طرح طرح سے بیماریوں کے اندر بیماریوں کے باوجود شوق اور بیماری کے باوجود الحمدللہ حضرت کا آرام بھی بس یہی گاڑی میں چلتے چلتے آرام ہوتا ہے بڑی قربانی ہے ان مشائخ کی ان کی توجہات ان کی دعائیں ہمارا پیٹرول ہے جن کی وجہ سے آج ہماری گاڑی چل رہی ہے اللہ کریم ان مشائخ کا سایہ ان کی سرپرستی ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے اللہ اپنی شایان شان ان اکابرین مشائخ کو اجر جزیل نصیب فرمائے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ سرگودا عالم مجلس کی طرف سے کین میڈیا کین کا مطلب ختم نبوت میڈیا سیل یہ اس کے لنک موجود ہیں میں درخواست کروں گا تمام احباب سے کہ آج کے اجتماع میں اپنے سے ختم نبوت میڈیا کو ضرور جو ہے نا کہ اپنے استعمال میں لائیں اور اس کے ذریعے ختم نبوت کے نئے نئے بیانات پیغامات کو سماعت فرمائیں اپنے ایمان کو تازگی بخشیں اللہ کریم ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کی طرف سے حسب سابق امسال میں عیدگاہ گراؤنڈ سرگودا میں عظیم الشان تقی النثار تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ہے. متعدد علماء کرام کے ایمان افروز برج آفرین بیان آپ حضرات نے سماعت فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ الرحمن 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آج کی اس کانفرنس کا لب لباب حاصل اور خلاصہ ہے. میں تمام تر شرکائے کانفرنس کو بہت ہی لجاجت سے درخواست کروں گا کہ وہ میری ان معروضات کو بہت ہی اطمینان سے سنجیدگی کے ساتھ غور سے سنیں، سمجھیں، ذہن نشین کریں اور آگے اوروں تک پہنچائیں. 5 باتیں میں عرض کرنی ہیں. نمبر 1، پہلی بات، ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذمی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے.
یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے۔ جس طرح عمارت بغیر بنیاد اور اساس کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح ایمان، عقیدہ، نظریہ بغیر عقیدہ ختم نبوت کے معنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2 جس طرح ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ پاک پروردگار عالم کے وجود پر، اللہ پاک پروردگار عالم کی وحدانیت پر، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر، بالکل اسی طرح کل روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک مسلمان کا قرآن کریم، سنت حبیب، اجماع امت کی روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی ایک ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ، نظریہ کیا ہے؟ اس مجمع میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، عوام الناس سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں سے بسط تکریم و ادب درخواست کروں گا، میری ان معروضات کو غور سے سن لیں، اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ کوئی قادیانی مرزائی آپ کو ملے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت سے متعلق آپ کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرے، ختم نبوت سے متعلق ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی قادیانی مرزائی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء، نزول من السماء، ان کی حیات طیبہ سے متعلق میرے آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء، نزول من السماء اور ان کی حیات طیبہ سے متعلق ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ چنانچہ سبق یاد کرنے کے لیے انتہائی آسان الفاظ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات ہیں، جن میں سے 4 نظریات غلط ہیں، ایک نظریہ صحیح ہے۔ یہودی، عیسائی، قادیانی مرزائی اور جاوید احمد غامدی، یہ 4 نظریات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط ہیں۔ یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط ہے۔ ایک نظریہ قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں صحیح ہے اور وہ امت مسلمہ کا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ، نظریہ قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں کیا ہے؟ اس کے آسان ترین 5 جملے اگر آپ نے سن لیے پہلی مرتبہ سننے سے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، نقش ہو جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کل روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ کم و بیش قرآن کریم کی 13 سورتوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر موجود ہے۔ کم و بیش 100 سے زائد احادیث مبارکہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تفصیلات پیش کی ہیں، جس سے ہمارے ایمان کو جلا بخشی ہے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط کیا ہے، جس سے ہمارا ایمان محفوظ کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس وسیع و عریض میٹر کے 5 جملے اپنے کانوں کے ذریعے
ذریعے سے اپنے دل و دماغ کی تفریح میں نقش کیجئے. انشاءاللہ ان اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں پورا عقیدہ نظریہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 نظریات 4 نظریات غلط ہیں، ایک نظریہ صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 4 نظریات جو غلط ہیں: نمبر 1 یہودی نظریہ غلط، نمبر 2 عیسائی نظریہ غلط، نمبر 3 قادیانی مرزائی نظریہ غلط، نمبر 4 جاوید احمد گاندھی کا نظریہ غلط. اسلامی نقطہ نظر قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے. اسلامی نقطہ نظر قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اس کے 5 جملے سماعت فرمائیے گا. نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے. نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام اپنی کبھی موت نہیں ہوئے. نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں. نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. وما قتلوہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے. وما صلبوہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی کبھی موت نہیں ہوئے. ان عیسیٰ لم یمت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس مالک کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل بن کر تمہارے اندر قیامت سے پہلے ضرور لوٹیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس کو پیش کر رہے ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے سامنے پیغام پیغمبر رکھا ہے. پیغام پیغمبر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. تم میں سے کوئی مسلمان اگر یہ چاہے فرمان پیغمبر کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کی جائے تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کھولے اور آیت پڑھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. قرآن کریم نے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پیش کیا. قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی نفی کی. قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کو پیش کیا. قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول الی السماء کو پیش کیا. یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ کے قتل کی بات کی، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی چڑھا دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بڑا بغض رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہدایت نہیں مانتے تھے. الیاذ باللہ. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ضلالت کہتے تھے. ان تمام خباثتوں کے باوجود یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا. سیدنا عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جسے مخبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی. رب کائنات نے اپنے کلمہ کو، اپنے روح اللہ کو، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں کی دسترس سے بچانا تھا، یہودیوں کے قتل والے فعل سے بچانا تھا. رب کائنات نے اس آدمی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی. عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر اٹھا لیا. یہودی آئے، نہ اور دیکھا نہ تو دیکھا. جو بندہ وہاں پر موجود پایا اس کا اوپر والا گھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھا. اس کو مسیح ابن مریم سمجھ کر، عیسیٰ ابن مریم سمجھ کر یہودیوں
یہودیوں نے قتل کر دیا۔ جب ان کے غصے کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، اب ان کی عقل اپنے ٹھکانے پر آئی، اب سوچنے لگے کہ بندے تو دو ہونے چاہیے، ایک مسیح ابن مریم ہونا چاہیے، ایک وہ آدمی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری یہاں تک رسائی ہوئی ہے، دو آدمی ہونے چاہیے، آدمی ایک ہے۔ اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح ابن مریم کہاں ہے؟ قرآن کریم نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، میں نے ان یہودیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو مشتبہ کر دیا، انہوں نے مسیح سمجھ کر اپنے ہی ساتھی کو قتل کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، یہودی نظریہ غلط۔ یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ بعض یہودیوں نے کہا ہم نے پہلے قتل کیا پھر سولی چڑھایا، چھوٹا طبقہ درمیان میں آیا، پہلے سولی چڑھایا پھر قتل کیا، دونوں کام نہیں ہوئے، نہ قتل ہوا نہ سولی ہوئی۔ رب کائنات نے ان دونوں کی نفی کر دی۔ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ رب کائنات نے کہا وما قتلوہ، عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ان عیسیٰ لم یمت، یہودیوں نے کہا ہم نے سولی چڑھا دیا۔ رب کائنات نے قرآن میں کہہ دیا وما قتلوہ۔ اس کے بعد عیسائی آئے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا، یہودیوں نے ہمارے نبی کو سولی چڑھا دیا۔ عیسائی ایک قدم اور آگے چلے اور یہ کہا سولی چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ کریم نے قتل کی نفی کر دی، وما قتلوہ، اس لیے کہ یہ نظریہ غلط تھا۔ اللہ کریم نے صلیب کی نفی کر دی اس لیے کہ یہ نظریہ غلط تھا۔ وما صلبوہ، عیسائیوں نے نظریہ قائم کیا عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، یہ نظریہ بھی غلط تھا۔ رب کریم نے اس غلط نظریے کی بھی قرآن کریم میں نفی کر دی اور ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ گناہ امتی کر رہا ہے، بے حیائی امتی کر رہا ہے، شراب امتی پی رہا ہے، منہ کالا امتی کر رہا ہے، سزا اس کے نبی کو مل رہی ہے۔ رب کائنات کا قانون ایسا نہیں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کو کسی کا بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا، جو کرے گا سو بھرے گا۔ لہذا عیسائیوں نے کفارے کا عقیدہ بنایا، قرآن کریم نے اس کفارے کے عقیدے کی نفی کر دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ کوئی عام جلسہ نہیں، یہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دینے والے جانشینان پیغمبر کا مجمع ہے، نبی کی ختم نبوت کے محافظین کا مجمع ہے۔ اگر نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کا مبلغ، ختم نبوت کا رضاکار، ختم نبوت کا سپاہی بازار میں نکلتا ہے، کسی مسلمان کے سامنے ختم نبوت کے عقیدے کی بات کرتا ہے، وہ اس سے ختم نبوت کا عقیدہ پوچھتا ہے تو یہ رضاکار سینہ تان کے شیر کی گن بھرچ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ کی حیات طیبہ کا اظہار کرتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا اظہار کرتا ہے۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، قادیانیوں، مرزائیوں کے غلط نظریے کے پر خدشے اڑاتا ہے۔ دو غلط نظریات آپ کے سامنے میں نے انتہائی احتساب کے ساتھ بیان کر دیے، اگرچہ میری رفتار تیز ہے، مجھے یقین ہے آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں میری بات بیٹھ رہی ہے۔ پھر کہتا ہوں 5 نظریات ہیں، 4 غلط ہیں، 1 صحیح ہے۔ یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد گاندھی کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط ہے۔ یہودی نظریہ وما قتلوہ، اللہ کریم نے نفی کر دی۔ یہودی نظریہ وما صلبوہ، اللہ کریم نے نفی کر دی۔ عیسائیوں نے کہا اللہ
کریم نے نفی کر دی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وقت گزرتا گیا ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا، جس کی زندگی کے 3 دور ہیں، 1840 سے لے کر 1880 تک، 1880 سے لے کے سن 1900 تک، سن 1900 سے لے کے سن 1908 تک، 26 مئی بروز منگل سن 1908 کو پسکن جہاں کا مرزا غلام قادیانی کا ریمانڈ لے لیا گیا، رب کائنات نے جہنم واصل کر دیا گیا۔ دوسرا اور تیسرا دور مرزا غلام قادیانی کا اسلام کی بے فکری کا دور تھا۔ اس دوسرے تیسرے دور میں مرزا غلام قادیانی نے پر پرزے نکالے، ادھر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ مناظر اسلام ہونے کا دعویٰ کیا، ادھر مرزا غلام قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، الیاذ باللہ محمد الرسول اللہ سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، الیاذ باللہ بعینہ محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ادھر مرزا غلام قادیانی نے پر پرزے نکالنے شروع کیے، ادھر غلامان پیغمبر عاشقان مصطفیٰ شمع رسالت کے دیوانے اور پیوانے نبی کی عزت و آبرو کے محافظ بن کے میدان عمل میں اترے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر نبی کی آبرو کی حفاظت کی صدا لگا دی، ختم نبوت زندہ باد کی آواز لگا دی، مرزا غلام قادیانی مردہ باد کی آواز لگا دی۔ یہ وہی صدائے باز گشت ہے جو ہندوستان کی سرزمین سے ان علماء ربانی دین میں لگائی تھی، جو آج سرگودا کے عیدگاہ کے اندر اپنی آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، شجاعت و شجاعت کے ساتھ باز گشت اللہ کی زمین پر صدا بلند ہو رہی ہے۔ زندگی رہی جب تک دنیا باقی ہے، اس زمین پر اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے چرچے یوں ہی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیارے نبی کی ختم نبوت۔ 2 باتیں عرض کر چکا، دوسری بات عرض کر رہا ہوں، دوسرا ایمان عقیدہ نظریہ، یہودی نظریہ بھی غلط، عیسائی نظریہ بھی غلط، مرزا غلام قادیانی کا نظریہ بھی غلط۔ مرزا غلام قادیانی 1840 میں پیدا ہوا، 1908 میں مرا، 68 سال زندگی ہے، 50 سال حیات عیسیٰ کا قائل رہا۔ مرزا قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو ناقص کی ناقص چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو دین اسلام جمی آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ 50 سال حیات عیسیٰ کا قائل رہا، رفع الی السماء کا قائل رہا، نزول من السماء کا قائل رہا۔ پھر شیطان نے مرزا غلام قادیانی کو نئی انگڑائی لینے پر مجبور کیا، نور الدین نے اس کو نئی مرچ دی، جس کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حیات عیسیٰ کا انکار کیا، خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام قادیانی خود مسیح موعود بن بیٹھا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا انکار کر دیا اور یہ کہا جس مسیح نے آسمان سے نازل ہونا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی جگہ مرزا غلام قادیانی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں آپ بھی سمجھو قادیانیت کی اس قادیانیت کو خدا کی قسم اگر اس آلہ جہیر الصوت کے ذریعے میری آواز مشرق سے مغرب تک جا سکتی ہے، شمال سے جنوب تک جا سکتی ہے، زمین کی ساتویں تہ تک جا سکتی ہے، ساتویں آسمان تک جا سکتی ہے، اے عزیزان ملت میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں اس کے پیغمبر کا پیغام وہاں تک پہنچا سکوں، قادیانیوں کے قلب و جگر کے اندر اپنی آواز کو اتار سکوں۔ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے قادیانی غور کرے 50 سال مرزا قادیانی حیات عیسیٰ کا قائل رہا، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ کہا وہ فوت ہو گئے، پھر یہ کہا جس مسیح نے آنا تھا اس کی جگہ پر مرزا قادیانی پیدا ہو گیا،
گیا آنا مسیح ابن مریم میں ہے، پیدا ہو رہا ہے چراغ بی بی کا بیٹا جس نے آنا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، مرزا قادیانی کا باپ غلام مرتضیٰ ہے، کوئی ایک نشانی مسیح والی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ادھر مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء عند منارۃ البیضاء الشرقی دمشق، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بھائی عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے کے پاس نازل ہوگا۔ مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو کہا جس مسیح نے آسمان سے نازل ہونا تھا اس نے تو مینارے کے پاس نازل ہونا تھا، آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کا مینارہ کہاں ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا اوہ یہ تو غلطی ہو گئی، مینارہ ہونا چاہیے تھا، چلے کوئی بات نہیں مینارہ اب بنا لیتے ہیں۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شدہ آبادی فرمایا کرتے تھے دیکھو میاں رب کا غضب دیکھو، رب کی برکات دیکھو، مینارہ بعد میں ہے مسیح پہلے ہے، ہونا یہ چاہیے تھا مینارہ پہلے ہوتا مسیح بعد میں ہوتا۔ قاضی صاحب ایک بات سناتے تھے کہ مرزا قادیانی کے دعوے مسیحیت کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک بھنگی کا لوٹا، اس بھنگی کے لوٹے میں سوراخ تھا، وہ بھنگی جب قضائے حاجت کے لیے جاتا لوٹا بھر کے ساتھ نکل جاتا، قضائے حاجت سے فارغ ہوتا، لوٹا پہلے فارغ ہو چکا ہوتا۔ ایک دن وہ بھنگی کہنے لگا اچھا سالے تو ٹپک لے جتنا ٹپکنا ہے، آج میں تیرا علاج کرتا ہوں، میں استنجا پہلے کروں گا پخانا بعد میں کروں گا۔ قاضی صاحب فرماتے تھے مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ پہلے کیا ہے، مینارہ بعد میں بنایا ہے، قادیانیوں کی عقل ماری گئی۔ مرزا غلام قادیانی جیسے لعین کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مسیح مان لیا، خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کو تو کوئی شریف انسان ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط نظریہ اختیار کیا، آگے چل کر مرزا غلام قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور آج کے دور میں جھوٹے مدعی نبوت، آج کے دور کا جھوٹا مدعی نبوت، آج کے دور کا جھوٹا مدعی نبوت، 3 مرتبہ میں نے یہ کہا مرزا غلام قادیانی جھوٹا مدعی نبوت، اس کا سب سے بڑا وکیل صفائی جاوید احمد غامدی ہے جو پاکستان کی سرزمین پر غامدیت کے فطرے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی چرب لسانی سے معصوم مسلمانوں کے دل و دماغ پر قبضہ کر رہا ہے۔ جاوید احمد غامدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الى السماء کا منکر ہے۔ جاوید احمد غامدی جب سیدنا عیسیٰ کے رفع کا منکر ہے تو پھر نزول کا بھی منکر ہے۔ خدا کی قسم جو عیسیٰ کے رفع کا منکر ہو، جو عیسیٰ کے نزول کا منکر ہو، وہ عیسیٰ کی حیات کا کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ جاوید احمد غامدی کی کتاب میزان علامات قیامت جائیے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے، اس کتاب کے اندر جاوید احمد غامدی نے صراحتاً جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا انکار کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی آج کے دور میں جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا سب سے بڑا وکیل صفائی بنا ہوا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اگر مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں مرزائیوں سے متعلق جاوید احمد غامدی سے سوال کیا جائے بتائیے قادیانی مسلمان ہے یا کافر، قادیانی متعلق مسلمانوں سے ہے یا کافر ہے، اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ قادیانی مسلمان نہیں ہے، قادیانی کافر ہے۔ جاوید احمد غامدی گھما پھرا کے کہتا ہے مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے میں کسی کو کافر کہوں، تجھ سے سوال کس نے کیا ہے تجھے یہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے، تو کسی کو کافر کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا، یہ تو میرا سوال نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں یا کافر، تو اس کو سیدھا سیدھا بتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، مرزا قادیانی کے ماننے والے کافر ہیں۔ یہ کون سا جواب ہوا کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کو قادیانی کسی کو کافر کہوں؟ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ جاوید احمد غامدی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے اس کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں جاوید
احمد گاندھی سے پوچھتا ہوں اگر کوئی سکھ کہے میں مسلمان ہوں جاوید احمد گاندھی اس سکھ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی ہندو کہے میں مسلمان ہوں تو کیا جاوید احمد گاندھی اس ہندو کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر کوئی قادیانی کہے, اگر کوئی ہندو کہے, اگر کوئی سکھ کہے, اگر کوئی عیسائی کہے میں مسلمان ہوں تو کیا جاوید احمد گاندھی اس عیسائی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر سکھ ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا, اگر ہندو ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا, اگر عیسائی ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ سارے کے سارے میرے ساتھ مل کے کہیے قادیانی ہوتے ہوئے مسلمان. ہاتھ کھڑے کر کے زور سے پورا زور لگا کے بولو قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتے. جاوید احمد گاندھی اسلام کے خلاف, پیغمبر اسلام کے خلاف اپنے ان ڈراموں کو بند کریں. دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. پہلی بات عقیدہ ختم نبوت, دوسری بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ. کتنے نظریات؟ 5. 4 غلط, 1 صحیح. یہودی, عیسائی, قادیانی, مرزائی اور جاوید احمد گاندھی, یہ 4 نظریات غلط. ایک نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے اور وہ مسلمانوں کا ہے. اس کے 5 جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. مسلمانوں کا صحیح عقیدہ بھی بتا دیا, جو 4 نظریات غلط ہیں وہ بھی بتا دیے. تیسرا نظریہ میرا آپ کا ایمان ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جائیں گے. حضور نے فرمایا قیامت قائم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے, مہدی علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے وسیع و عریض ذخیرے میں سیدنا مہدی علیہ السلام کی بہت ساری علامات اور نشانیاں بیان کی. آج کا یہ مجمع مہدی علیہ السلام سے متعلق آسان ترین, عام فہم ترین 5 نشانیاں اپنے دل کی تختی پہ نقش کر کے لے کر جائے. نمبر 1, حضور نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام پر محمد ہوگا, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ عبداللہ ہوگا, وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے, آل رسول کے چشم و چراغ سید ہوں گے, قوم کے اعتماد سے سید ہوں گے, مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے, مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, سید ہوں گے, مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے, مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. 3 عقائد اور نظریات. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشن, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. توجہ سے غور سے جملہ سنیے گا. 1949 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس مقدس جماعت کی بنیاد رکھی جس کا مشن حفاظت ایمان ہے, جس کا مشن دعوت ایمان ہے. حفاظت ایمان کا دائرہ کار مسلمان ہے, دعوت ایمان کا دائرہ کار بالعموم بالخصوص قادیانی اور مرزائی ہے, بالعموم دنیا کے سارے کافر ہیں. اس مشن کو لے کر میری آپ کی جماعت ان اللہ والوں کی سرپرستی میں دن رات صبح شام دیدہ دل فرش راہ رکھتے ہوئے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. حفاظت ایمان میری آپ کی ڈیوٹی ہے, دعوت ایمان میری آپ کی ڈیوٹی ہے. حفاظت ایمان کیسے کرنا ہے, دعوت ایمان کیسے کرنا ہے؟ جیسے میری آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ کہے گی ویسے حفاظت ایمان کا فریضہ انجام دیا جائے گا. جیسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کہیں گے ویسے دعوت ایمان کا فریضہ سر انجام دیا جائے گا. تو میں نے 3 عقائد اور نظریات عرض کر دیے. چوتھی بات, مرزا غلام قادیانی لعین نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا, اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہوا, حیات عیسیٰ کا انکار کیا, مہدی علیہ السلام کے سچے وجود کا انکار کیا, خود اپنے آپ کو نبی کہا, الیاذ باللہ اپنے آپ کو مسیح کہا, اپنے آپ کو مہدی کہا. مرزا غلام قادیانی کی ان کفریات کے مقابلے میں ہندوستان کی سرزمین سے اکابرین ملت نے ایسا شکنجہ کسا کہ انگریز کا حرام لقمہ
اٹھا کر انگریز کی آشیرواد حاصل کر کے آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والا قادیانیت کا منہ زور گھوڑا میرے اور آپ کے اکابر نے اس کی لگامیں ایسی جرأت کے ساتھ کھینچی، ایسی شجاعت کے ساتھ کھینچی، ایسے ایمانی جذبے سے کھینچی کہ آج وہی قادیانیت کا منہ زور گھوڑا میرے آپ کے پاؤں کی جوتی کے نیچے رون دیا گیا۔ رب کائنات کی قسم، تیرے میرے اکابر نے، تیرے میرے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اپنی خواہشات کو پسے پشت رکھ کے اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دیا۔ جائیے ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چلے جاتے ہیں حرمین شریفین کی سرزمین پر، پیر مہر علی شاہ بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی، حاجی صاحب نے پروگرام پوچھا، پیر مہر علی شاہ نے کہا بقیہ زندگی دیار حبیب میں اللہ کے گھر میں گزارنے کے ارادے سے آیا ہو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بیعت کیا، اجازت خلافت سے سرفراز فرمایا اور حاجی صاحب نے حکمن پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا آپ پلٹ کر ہندوستان واپس چلے جائیے، ان قریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اگر آپ وہاں پر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے سمجھو پیر مہر علی شاہ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا چوکی دار بنا کے بھیجا اور یہ کہا آپ وہاں پر خاموش بیٹھے رہیں گے، چوکی دار خاموش بیٹھا رہے پھر بھی چور کی جرأت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا محافظ ہر گلی چوک چوراہے میں بیٹھا ہو، خدا کی قسم کسی قادیانی مرزائی کو جرأت نہیں ہوتی اس چوک سے گزر جائے۔ پیر مہر علی سے کہا آپ وہاں خاموش بیٹھے رہیں گے، قادیانیت کا فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ توجہ کیجیے گا، پیر مہر علی شاہ کی خواہش ہے میں حرمین شریفین کی سرزمین پر رہوں، مگر ضرورت یہ ہے مہر علی ہندوستان سے چلا جائے۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی خواہش کو قربان کیا، مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، قادیانیوں کو دعوت ایمان کے لیے وہ قومیں، وہ افراد، وہ شخصیات جو اپنے کاز اور مشن پر اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہیں ان قوموں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ جو قومیں اپنی خواہشات قربان کر کے اپنے مشن کی بقا کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آن، اپنی اولاد، کنبہ قبیلہ سب کچھ قربان کرتی ہیں، ان قوموں کو مٹانے والے خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو خدا کی قسم 1400 سال سے پیغمبر کی یہ امت باقی ہے، اس امت نے دنیا کا ہر غم، ہر دکھ برداشت کیا، نبی کی عزت پر آنچ آ جائے اس امت نے اسے برداشت نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو میں نے بات عرض کرنی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا قادیانیت کے فتنے کو لگام دی گئی 1926 سے لے کے 1935 تک مقدمہ بہاولپور چلا۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری نے ایسا لازوال بے مثال باوفا کردار عدالت کے فلور پر ادا کیا، رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پاکستان معاذ وجود میں آ گیا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ پاکستان معاذ وجود میں آیا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی جنونی متعصب بدبودار مرزائی تھا۔ مولانا محمد علی جلندری فرمایا کرتے تھے اس ظفر اللہ قادیانی کو قادیانیت پھیلانے کا شوق ہے، یہ قادیانیت پھیلانے کا شائق اور استاد ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس مجمع میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوں گے، اس مجمع میں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، انجینئر بیٹھے ہوں گے، دنیا کے تمام طرح ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا عاشق پیغمبر غلام رسول اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے چوکی دار بن کے اس ختم نبوت کانفرنس میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا ہوگا کہ شاید کل قیامت والے دن صدا لگے کہ 5 اکتوبر 2023 کو عیدگاہ کے اندر سرگودا میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی تھی، تیری اس میں حاضری رب کائنات کو پسند آ گئی، تیری اس پر بخشش کر دی گئی ہے۔ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ چند قدم اٹھانے پر بخشنا چاہے بخش سکتا ہے۔ رب بڑا بے نیاز ہے، ارادہ
کرنے پر بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے. پوچھئے ان بزرگوں سے. تاریخ کے اوراق کہتے ہیں تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے جسے عمر بن لیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے دوستوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. اس سے سوال کیا بادشاہ سلامت بتائیے اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا. بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا. اللہ پاک پروردگار عالم نے میری بخشش کے فیصلے کروا دیے. شاعر کہنے لگا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا. بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے اللہ کریم نے معاف کر دیا. وہ کہنے لگا عجب بات ہے, اعمال پیش نہیں ہوئے, سب کچھ نہیں ہوا, رب کریم نے معاف کر دیا, بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. بادشاہ کہنے لگا معاملہ یہ پیش آیا میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا, سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی. اچانک اس فوج کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. میں نے اس خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کر دیا. وہ خواہش رب کو اتنی پسند آئی اللہ نے میری بخشش کے فیصلے اسی خواہش پہ کر دیے. وہ کہنے لگا خواہش کیا تھی. بادشاہ نے کہا میری خواہش یہ تھی. میں نے کہا یا اللہ کاش میں اور میری فوج رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا. میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی, اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرما. یہ تو کام ہی ایسا ہے جرا ہم بڑی پلیت ہو رہے وہ شکایت کو سمجھ نہیں آتے. جرا من حرامی ہوتا ہے انہوں جنہ مرضی سمجھائے جو شران مرجائیاں دیا اس منحوس نے شران بیچنی اس باندر سے کوئی اثر نہیں ہوا. غلط نہیں کہہ رہا بول بھی نہیں کسی نام بولے میں یہی کہہ رہا میرا دماغ ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے توڑ کے بول رہا ہوں. جس نے نہیں ماننا نا اس کو قرآن کی آیت بھی اثر نہیں کرتی, اور جس نے ماننا ہوتا ہے معمولی سی ٹھیس لگتی ہے معمولی سی ٹھوکر لگتی ہے وہ اس کے بیٹھ جاتا ہے. خدا کے لیے مانو سمجھو اس کام کو. زندگیاں لگی ہیں ان لوگوں کی, قبروں میں چلے گئے وہ لوگ. جسٹس منیر شاہی سے کہنا تھا سنا ہے آپ کہتے ہیں میرا مراد قادیانی کافر ہے. شاہ جی نے کہا کہتا تھا کافر ہے, کہتا ہوں کافر ہے, کہتا رہوں